معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاۃ والسلام علی اصحابہ اصحاب الہدی والتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، رحمت تمام گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار، جان عالمین سید الانس والجان، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگ یعنی غوث پاک کے پیران عظام میں، جن کا نام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات آپ کا ذکر عرض کیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کبار اور جید اولیاء میں ہے کہ جن کے ارشادات و فرامین پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام قرب پر ان کو فائز فرمایا، اور ان کی زندگی اور ان کے حیات کے واقعات اس قدر بے شمار ہے، جن میں نصیحتیں ہیں، جن میں سبق ہے۔ صوفیاء کرام ان سے استفادہ لیتے ہیں، کاملین واصلین تارک السلطنت ہوں، اور جنہیں رب کے قرب کی منزلیں طے کرنی ہے، وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں جسے قرب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نوازتا ہے، ان کی زندگی قیامت تک لوگوں کے لیے ان کے واقعات و حکایت سبق اور درس پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ ایک زبردست صوفی بھی تھے، ایک زبردست محدث بھی ہے، ایک زبردست فقیہ بھی ہے، اور ایک زبردست ولی کامل بھی ہے۔ صوفیاء کے لیے وہ مینارہ ہدایت، اور محدثین کے لیے ان کی بات سند، علماء کے لیے ان کے ارشاد و فرامین سند ہے۔ اسی طرح آپ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس طبقے میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار درجات عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جو درجات ملے اور ملیں گے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگ، اپنے اولیاء اور صالحین کے تعلق سے فرمایا، لہم الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی زندگی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اور انہیں
آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوشخبریوں سے نوازے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گزشتہ بیان میں نے عرض کیا، آپ جس مقام پہ فائز ہیں، آپ کے زندگی کے واقعات و حالات پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قدر اپنے آپ کو اللہ اور اس کی محبت میں فنا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس کو فنا فی اللہ فنا فی الرسول کہتے ہیں، اس قدر غرق تھے کہ اللہ اکبر، آپ کے زندگی کے حالات اور آپ کے زمانے کے جو علماء اور اس زمانے کے جو تابعین ہیں، انہوں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو حالات لکھے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد بندے کے دل میں گناہوں کا زنگ چھوٹتا ہے، اور ان کی سیرت اور ان کے واقعات و حکایت اور سوانح حیات مطالعہ کرنے کے بعد آخرت کا شوق بڑھتا ہے، مولا کے قرب کا شوق بڑھتا ہے، آخرت کی تیاری میں بندہ لگتا ہے، آخرت کی فکر بندے کے دماغ میں آتی ہے، اور مولا نے جو انعام و اکرام ایک مومن بندے کے لیے آخرت میں رکھے ہیں، بندہ ان انعام و اکرام پانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کروں اور اس طرح جاؤں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس درجہ کے ولی اور اللہ نے انہیں کیسا قرب عطا فرمایا تھا، آپ کے سیرت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے، قرآن مجید تلاوت فرماتے، اور عبادت و ریاضت میں آپ کا زیادہ وقت گزرتا۔ آپ کا ایک پڑوسی جس کا نام شمعون تھا، آتش پرست تھا، مجوسی تھا، 70 سال تک وہ آگ کی پوجا کرتا رہا، اور 70 سال تک آگ کو خدا بنا کر اس کی پرستش کرتا۔ اسی طرح زندگی گزار ڈالی، آگ کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا وجود کالا ہو گیا دھوئیں کی وجہ سے، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ 70 سال تک اس نے زندگی کے آگ کی پوجا آتش پرستی میں گزار ڈالے، اور وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کے قریب رہتا تھا۔ آخر اس کا وقت آیا، نزا کا وقت ہے، سکرات کا وقت آیا، موت کا وقت جب قریب آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر دی گئی، حضور وہ آتش پرست آخری گھڑیاں گن رہا ہے، اور وہ کچھ لمحات، کچھ گھنٹوں، کچھ وقت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوگا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب چونکہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوس میں رہتے تھے، اس آتش پرست کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ والوں کا ایک شیوا ہوتا ہے، تبلیغ اور دین اور اصلاح کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے۔ 70 سال کا وہ آتش پرست حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر آتش پرست سے کہتے ہیں، اے آتش پرست، 70 سال تک تو آگ کی پوجا کرتا رہا، آگ کی پرستش کرتا رہا، فائدہ تجھے کچھ نہ ملا، اور یہ آگ قیامت میں تجھے جلانے والی ہے، آخری وقت ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، مسلمان ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے اسلام کی وجہ سے تجھے بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ آتش پرست کہتا ہے کہ اے حسن بصری، میں مسلمان تو ہو جاؤں، مگر مجھے تم مسلمانوں کی 3 باتیں ایمان لانے سے روک رہی ہیں، 3 باتیں تم مسلمانوں کی مجھے ایمان لانے سے روکتی۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بتا وہ 3 باتیں کون ہیں؟ آتش پرست کہتا ہے، پہلی بات تم مسلمانوں کی یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنی تقریروں میں، اپنے وعظ، اپنے نصیحتوں میں دنیا کی برائیاں کرتے ہو، دنیا کی محبت کے فصلیں اور دنیا کی محبت کے اوپر ہمیشہ اس کے خلاف تقریر کرتے ہو کہ دنیا کی محبت بری ہے، ہمیشہ تم دنیا کی محبت اور دنیا کو برا کہتے ہو، مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں کو دیکھتا ہوں رات و دن اسی دنیا میں لگا پڑا ہے، رات و دن اسی دنیا میں لگا پڑا ہے جس کے لیے تم برائی اور جس کو ہمیشہ مذمت کرتے ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں دوسری بات، وہ آتش پر سمون کہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم یقین کرتے ہو کہ موت آنی ہے، موت آ کے رہے گی، اور تم اس پہ زور بھی دیتے ہو، بیان بھی کرتے ہو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاتے بھی ہو
مگر تعجب ہے جس موت کو تم یقینی کے ساتھ جانتے ہو کہ آنی ہے، مگر مسلمانوں کو دیکھ رہا ہو جس موت پہ اتنا یقین ہے اس موت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، اس موت کی تیاری نہیں کر رہا۔ امام حسن بصری کہتے تیسری بات بتا، وہ کہتا ہے آتش پر کہ تیسری بات کہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ملنا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، رحمان اپنے مومن بندوں سے ملاقات کرے گا، اس کے باوجود تم وہ کام کرتے ہو جو رحمان و اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ تین باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ایمان نہیں لے آتا، تم بات کچھ اور کرتے ہو، عقیدہ کچھ اور رکھتے ہو، عمل کچھ اور کرتے ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک اے آتش پرست یہ تیری بات تینوں صحیح ہے، اور مومن دنیا میں پھنسا پڑا رہتا ہے مگر وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ کیسا بھی ہے وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، تو امید قوی ہے کہ اللہ اس کے ایمان اور اسلام کے بدلے میں مغفرت فرما دے گا۔ مگر اے آتش پرست شمون تو 70 سال تک اس آگ کی پوجا کرتا رہا، اج بتا جس آگ کو تو نے اس قدر پوجا اپنا معبود بنایا، چل میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تو بھی آگ میں ہاتھ ڈلا۔ یہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے، یہ خدا پرست کو یہ آگ جلاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا ہے، اللہ اللہ آگ نے ذرہ برابر بھی حسن بصری کی ہاتھ پہ اثر نہیں ڈالا ہے۔ جب یہ واقعہ آتش پرست دیکھتا ہے حسن بصری کہتے دیکھ کہ خدا پرست کو آگ نہیں جلاتی، تو نے تو 70 سال تک اس آگ کی پوجا کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو آگ تجھے نہ جلائے، تو ہمیشہ صبح شام اس کی پرستش کرتا رہا، اس آگ کو دیوی اور دیوتا مانتا رہا، مگر آگ میں ہاتھ تیرا جائے آگ تجھے جلا ڈالے۔ مگر خدا پرستی کا نتیجہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دسترگیری کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایمان کی دلالت اور اس سے بڑھ کے خدا پرستی کی دلیل کیا ہے کہ تو نے 70 سال تک آگ کو پوجا، آگ تجھے جلا دے، میں نے ایک لمحہ بھی آگ کی پرستش نہیں کیا ہے، مگر آگ میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ واقعہ اس آتش پرست شمون کے دماغ میں لگ گیا اور وہ کہتا ہے اے حسن بصری سمجھ گیا تمہارا دین سچا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے، اب میں آخری وقت میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، میری زندگی کے کچھ لمحات کچھ واقعات باقی ہے، کیا میرا ایمان لانا قبول ہوگا؟ کیا پروردگار عالم مجھے بخش دے گا؟ مجھے پروردگار عالم میرے ایمان کو قبول فرمائے گا؟ حضرت امام حسن بصری کہتے ہاں اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم کا دریا موجے مارتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ضرور بخش دے گا، تو کلمہ پڑھ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے گا۔ اب آتش پر سمون بھی بڑا ہوشیار تھا، ایسے نہیں حسن بصری لکھ کے دو کہ میرے کلمہ کے بعد اللہ مجھے بخش دے گا، عہد نامہ لکھ کے دو۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، بہت سارے حضرات حاضر ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ورقہ تیار کیا، خط تیار کیا جس میں ساری ڈیٹیل لکھی، مولا تیرے ایک عاجز بندے حسن بصری کے ہاتھ پر 70 سال کا آتش پرست شمون ایمان لے آیا، مولا تیری ذات سے امید نہیں یقین ہے تو معاف فرما دے گا۔ یہ ورقہ تیار کیا، یہ خط تیار کیا، یہ عہد نامہ حضرت حسن بصری نے تیار کیا۔ آتش پرست کہتا ایسے نہیں، بصرہ کے بڑے بڑے علماء و عادل و بادشاہ کے دستخط چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے عادل حضرات اور حاکم بصرہ جو تھا اس کے دستخط لیے۔ اب آخری وقت آتش پرست کا، وہ حضرت امام حسن بصری سے کہتا ہے حضور جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ ورقہ یہ عہد نامہ میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں عہد نامہ رکھ دینا۔ اس کا آخری وقت آیا، اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند کی اور آپ ہی نے اسے غسل دیا اور حضرت امام حسن بصری نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ ویسے ہی خوش نصیب ہو گیا اللہ کے اولیاء میں جس کا ایک زبردست مقام ہے جناب حسن بصری کا، وہ آتش پرست کے
کتنا خوش نصیب ہوگا. آخر میں گولڈن چانس کو اس نے حاصل کر لیا, جس کی روح امام حسن بصری کے سامنے نکل رہی ہے, جس کو غسل بھی حسن بصری دے رہے ہیں, جس کی نماز جنازہ حسن بصری پڑھا رہے ہیں, اور جس کے عہد نامے پر اس کی بخشش کی ضمانت بھی حسن بصری دے رہے ہیں. اللہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے غسل دیا, کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی, اس کو قبر کے حوالے کیا, اور وہ عہد نامہ جس پہ حضرت حسن بصری نے ضمانت دی تھی کہ کلمہ پڑھ میرا رب تجھے بخش دے گا, وہ عہد نامہ اس کی قبر میں رکھا گیا. جس صبح جس شام اس کو دفن کیا, وہ ساری رات حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے چینی سے گزارتے ہیں, دل میں سہتے مولا مجھے خود اپنا حال معلوم نہیں ہے, میں کسی اور کی ضمانت دیتے پھر رہا ہوں, مجھے خود اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے, اور میں کسی اور کی ضمانت دے رہا ہوں. اے مولا مگر تیری ذات سے یقین ہے تو اپنے بندے حسن بصری کو رسوا نہیں کرے گا. اگر وہ ورقہ تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو ایک آتش پرست سوچے گا جسے خود اس کا علم نہ تھا, وہ دنیا میں مجھے جنت کی ضمانت اور مغفرت کی ضمانت دیتا پھرتا تھا, مولا میری تو رسوائی ہو جائے گی. مولا تیری ذات پر یقین کامل ہے تو اپنے بندوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے. ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے, پتہ نہیں اس آتش پرست کا حال کیا ہوگا, خدا بخش دے گا کیا کرے گا, خدا معاف کرے گا جنت دے گا. ساری رات اسی فکر میں گزر گئے. آخری رات کا حصہ آتا ہے, حسن بصری کو آنکھ لگ گئی, خواب دیکھتے ہیں جنت کا عالی شان محل ہے اور جنت کا لباس پہنے وہ شمون آتش پر جنت کی سیر کر رہا ہے, جنت میں ٹہل رہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اے آتش شمون تیرا حال کیا ہوا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا فرمایا. آتش پر وہ شمون کہتا ہے حسن بصری مت پوچھو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں. آخری وقت کا کلمہ میرے رب العالمین نے قبول فرمایا, اور تمہارے ہاتھ پہ جو میں نے ایمان لے آیا اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کا یہ محل عطا فرمایا ہے, اور اتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا. تمہارا یہی ورقہ, تمہارا عہد نامہ خدا کی بارگاہ میں جب دکھایا ہے, اس پہ خدا نے بخش دیا, جنت دی, جنت کا لباس دیا, نعمت ہے جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حسن بصری لو میں تو بخشا گیا, یہ تمہارا عہد نامہ واپس لو, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہا خواب ٹوٹا, حسن بصری بیدار ہوتے ہیں, وہ عہد نامہ حسن بصری کے بسترے پہ موجود پڑا ہے. اللہ آپ نے وہ دیکھا, فوراً امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں گر گئے, مولا تیرا کرم کتنا بے شمار ہے. 70 سال کا آپ کی پوجا کرنے والا آخر میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے, تجھے بخش دیتا ہے. مولا حسن بصری گنہگار ضرور ہے مگر تیری وحدانیت کا زندگی پر اقرار کرتا رہا, تیرے دین پہ چلتا رہا. مولا مجھے بھی یقین ہے جب 70 سال کا آتش پر ایک بار کلمہ سے بخشا جائے گا تو حسن بصری بھی تیری رحمت سے جنت چلا جائے گا. اللہ یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے زندگی اپنی مولا کی یاد میں ایسے گزار ڈالی. آپ کے ایک ایک واقعات اور جو ہے عبرت ہے, کس قدر اللہ نے مقام دیا تھا. ایک شخص ابو عمر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آیا, آ کر کہتے ہیں حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی بھول ہو گئی. حضرت کہتے کیا ہوا, کہ حضرت میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں, ایک خوبصورت بچہ میرے پاس آیا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. میں اس بچہ جو میرے پاس پڑھنے آیا گورا چٹا تھا, اور اس کو دیکھ کر میرے دل میں کچھ غلط نیت آئی. حضور بس یہ نیت کا آنا تھا کہ میرا سارا قرآن جو دل میں محفوظ تھا اللہ تعالیٰ نے محو فرمایا, سارا قرآن بھول گیا. اللہ گناہوں سے علم زائل ہو جاتا ہے, گناہوں سے
علم زائل ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے علم میں بھی اتنی برکتیں دیتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد حضرت وکی کے پاس گئے اور حضرت امام حسن کہتے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میرا قوت حافظہ کمزور ہونے لگا. یعنی وہ ان کے اعتبار سے کمزور تھا، ورنہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دماغ اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ کتاب پڑھتے تو ایک صفحے پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیتے اور دوسرا صفحہ مطالعہ کرتے. کسی نے پوچھا حضور آپ اس کتاب کی ایک صفحہ پر ہاتھ رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ادھر نظر پڑ گئی تو یہ بھی یاد ہو جائے گا اور اس کو ابھی یاد کرنا چاہتا نہیں ہوں. یہ ان کے اعتبار سے. مگر اللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد حضرت وکی کے پاس گئے اور کہا حضور دماغ میرا چلتا نہیں ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، علم استقرار نہیں پکڑتا ہے، علم مضبوط نہیں ہوتا ہے دل میں. اللہ آپ کچھ نصیحت کریں. حضرت امام شافعی کو ان کے استاد نے جو نصیحت فرمائی اس کو حضرت امام شافعی نے شعر میں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں شکوت الی وکیل لسوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن الایمان نور والنور لا یؤتی للعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے اپنے قوت حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی. میرے استاد حضرت وکی کہتے ہیں اے بیٹا امام محمد بن ادریس شافعی گناہ کو ترک کر دے، اس لیے کہ گناہ معاصی ہے اور گنہگاروں کو جو ہے وہ جو جس کے دل گنہگار ہوتے ہیں اللہ کا علم نور ہے اور نور یہ گنہگار دل میں نہیں آتا ہے. جس کا دل جس قدر نور ایمان سے مجلہ ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، معصیت سے دور ہوتا ہے، دل جس قدر صاف ہوا کرتا ہے اللہ اسی قدر اس دل میں نور علم عطا فرمایا کرتا ہے. اب حضرت امام شافعی کے بعد ابو عمر شیخ القرآن جسے کہا جاتا تھا آئے کہ حضور ایک بچے پہ غلط نظر پڑ گئی تو میرا سارا علم نکل گیا. دیکھیں ایک ہوتا علم ایک ہوتا ہے نور علم. شیطان کے پاس بھی علم تھا مگر نور علم نہیں تھا، اس کے پاس نور علم نہیں تھا. اب حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جا حج کا زمانہ ہے، حج کے لیے چلا جا اور جب حج سے فارغ ہو تو جو ہے مسجد خیف میں جانا. مسجد خیف میں ایک بزرگ تمہیں ملیں گے اور وہ بزرگ ایسے ایسے ہوں گے، جب ان سے سب ملاقات کرنے آئے اور سب ملاقات کر لیں تو تو اس بزرگ کے پاس جانا اور اپنی شکایت کرنا کہ حضور میں نے ایک بچے پہ غلط نظر ڈالی تھی تو سارا قرآن میرے دل سے نکل گیا، حضور عنایت فرمائیں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا سارا علم واپس لوٹا ڈالے. وہ صاحب ابو عمر شیخ القرآن جو تھے گئے حج ادا کیا، حج کے بعد مسجد خیف میں گئے اور نماز پڑھی. نماز ظہر کے بعد جب مسجد خیف میں جب دیکھا ایک بزرگ تشریف لے آئے اور نورانی چہرہ ہے، جیسا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ میں اسے بیان کیا تھا ویسا ہی نورانی چہرہ ہے. لوگوں کی قطار آئی، لوگ اس بزرگ سے ملاقات کرنے لگے، اس بزرگ سے جو ہے ملنے لگے، ایک ایک کر کے آتے قدم بوسی کرتے ہاتھ کا بوسہ دیتے چلے گئے. جب لوگوں کی بھیڑ کم ہوئی وہ شیخ ابو عمر آئے کہ حضور فلاں حاجت کے لیے آیا ہوں، کیا حاجت ہے؟ ابو عمر کہتے ہیں حضور ایسا ایسا واقعہ آیا، بچوں کو سبق دیتا ہوں، طلبہ کو پڑھاتا ہوں، ایک طالب علم پہ غلط نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن سینے سے نکال ڈالا، سارا قرآن بھول گیا، سورہ فاتحہ تک مجھے یاد نہ رہے. حضور آپ کرم فرمائے. بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اللہ سارا قرآن ابو عمر میں واپس اٹھا دیتا. سارا قرآن اللہ نے لوٹا دیا. بعد میں وہ شیخ کہتے ہیں میرا پتہ کس نے دیا؟ میرا پتہ تم کو کس نے دیا؟ ابو عمر کہتے ہیں حضور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں اور مجھے آپ کا بتا حضرت بصری رحمۃ اللہ نے عطا فرمایا. وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا حسن نے میرا راز فاش کیا، میں اس کو تھوڑا نہ چھوڑوں گا. کافی دیکھا ایک صحابیہ نماز پڑھ رہے تھے، کہاں دیکھا کہ وہی حسن بصری ہے. کہ حضور وہ حسن بصری کیسے؟ کہاں روزانہ ظہر کے ٹائم پہ یہاں آ جاتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، ظہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز جا کے بصرہ میں ادا کر
نکلا تو کہا انہوں نے میرا راز فاش کیا، میں بھی ان کا راز فاش کرو۔ یعنی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا ہوگا۔ ظہر کی نماز حسن بصری مسجد خیب میں ادا کر رہے ہیں، عصر کی نماز جا کے بصرہ میں ادا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے قرب کی اس منزل پر جناب حسن بصری فائز ہے، اللہ کے قرب کی اس منزلوں پر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اولیاء میں ایک عظیم درجہ اللہ نے جناب حسن بصری کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کے بے شمار ملفوظات، آپ کے واقعات آج بھی آپ کے ارشاد و فرامی، آپ فرماتے ہیں مجھے 4 لوگوں پہ اوپر بڑا تعجب ہوا اور ان سے میں نے نصیحت حاصل کر لی۔ کیا؟ آپ فرماتے ہیں 4 لوگوں نے مجھے حیران کر دیا اور ان کی نصیحتیں مجھے ابھی تک اپنے دماغ میں یاد ہے۔ لوگوں نے پوچھا 4 انسان کون ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں ایک ہجلا مخنث کا، ایک وقت میں گزر رہا تھا، سامنے سے مخنث آ رہا تھا، یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت، اور جیسے ہی وہ میرے قریب ہوا میں اس سے دور ہونے لگا، جیسے اسے دور ہوا تو وہ ہجرا بولتا ہے اے حسن بصری میرا حال تو اللہ ہی کو پتا ہے، تمہیں اس سے گریز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا حال جو بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم اسے بھاگتے ہو جب تمہیں میرا حال خبر نہیں ہے۔ تو اے حسن بصری اپنی آخرت کا حال تمہیں کیسے خبر ہوگا؟ اپنی آخرت کا حال تمہیں کیسے خبر ہوگا؟ حسن بصری کہتا ہے میں دنگ رہ گیا۔ کا دوسرا ایک مست، میں جا رہا تھا بصرہ کے جگہ سے، بہت زیادہ کیچڑ تھی، میں جاتے جاتے کیچڑ سے بچتے بچتے جا رہا تھا، سامنے سے ایک مست بھی آ رہا تھا، وہ بھی کیچڑ میں لت پت ہو کر زور سے کیچڑ میں قدم رکھتا۔ جیسے اس مست کے میں قریب ہوا میں نے اس کو نصیحت کرنا چاہی، تھوڑا بتانا چاہا صاحب ذرا سنبھل کے چلنا، کیچڑ زیادہ ہے گر نہ جاؤ۔ وہ مست کہتا ہے حسن بصری میری فکر نہ کر، میں گروں گا تو میں ہی گروں گا، مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تم سنبھل کے چلنا، تم گرے تو پوری قوم گر جائے گی، تم امام ہو قوم کے، تم رہبر ہو قوم کے، اگر تم گرے تو پوری قوم گر جائے گی۔ اے حسن بصری احتیاط سے چلنا، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے۔ کا تیسرا آپ فرماتے تیسرا ایک لڑکا کا وہ ایک جگہ میں جا رہا تھا، ایک لڑکا رات میں شب میں شام میں چراغ لے کے آ رہا تھا، اور جیسے قریب پہنچا میں نے محبت سے اس لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ روشنی کہاں سے آئی؟ چراغ جل رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اس بچے نے چراغ بجھا ڈالا اور کہا پہلے یہ بتاؤ یہ روشنی چلی کہاں گئی؟ پہلے یہ بتاؤ یہ روشنی کہاں چلی گئی؟ جب تم بتاؤ گے یہ روشنی کہاں چلی گئی تب میں بتاؤں گا کہ روشنی آئی کہاں سے تھی۔ حسن بصری کہتا ہے اس کے بعد میں اس بچے کی بات سے بڑا متاثر ہوا۔ چوتھی بار وہ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، جب حج پہ پہنچا تو میں نے حلق کروایا، میں نے حلق کروایا، جیسے حلق کروانے کے لیے میں بیٹا اور نائی حلاق میرا حلق کر رہا تھا، میری زبان خاموش تھی، نائی سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نائی کہتا ہے نام جان کر کرو گے کیا، یا عبادت کے لیے آئے ہو، کسی کا نام پوچھنے کے لیے نہیں آئے ہو؟ میں خاموش رہ گیا، جب میں خاموش بیٹھا رہا نائی مجھے ڈانٹتا ہے عجیب بات ہے اتنا وقت ملا ہے میں تمہارا حلق کر رہا ہوں، تمہاری زبان خاموش کیسے ہے؟ جب تک تمہارا حلق نہ ہو۔ اے حسن بصری اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ کا۔ اور 4 شخص ہوئے، 5 شخص تھے، کا پانچویں ایک عورت آئی میرے پاس، غصے کی حالت میں آئی، وہ بالکل بفری ہوئی تھی، غصہ اتنا تھا، عورت میرے پاس آئی، اپنے شوہر سے لڑکی آئی تھی، اپنے خاوند سے لڑکی آئی تھی، اب لڑنے کی وجہ سے اس عورت کا غصہ اس کے دماغ پہ ایسا آیا تھا اس نے دوپٹہ پہننا بھول گئی، وہ دوپٹہ اوڑھنا، نقاب پہننا، حجاب پہننا بھول گئے، آنکھوں کو چھپانا بھول گئے، میرے پاس آئی، مجھے اپنے شوہر کی خدمت، اپنے خاوند اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی۔ میں اس عورت سے کہتا ہوں اے آنے والی عورت پہلے دوپٹہ پہن لے، پہلے دوپٹہ پہن لے، پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپ۔ وہ عورت کہتی ہے حسن بصری تعجب ہے میں تو اپنے شوہر سے لڑکی آئی، میرے دماغ میں غصہ اتنا تھا کہ اس غصہ کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلا کہ میں بغیر حجاب کے ہوں، میں بغیر برقع کے ہوں، بغیر دوپٹے کے ہوں۔ جس طرح اس کے شوہر کا غصہ دماغ میں آ جائے مجھے لباس کا خیال
تم تو اس کے الہی کا دعویٰ کر رہے ہو، خدا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اور عجیب بات ہے کہ ہوش و حواس میں رہتے ہو، میرا دوپٹہ نہ ہونا بھی تجھے خبر ہے، میں بغیر دوپٹے آئی وہ بھی تمہیں خبر ہے۔ اے حسن بصری، عشق اس لیے کامل نہیں ہوتا ہے، عشق کامل وہ ہوتا ہے بندہ اللہ کی محبت میں ایسا فریفتہ ہو جائے اسے پتہ بھی نہ چلے کون بغیر دوپٹے کی آیا ہے، پتہ بھی نہ چلے کہ پاس سے کون ہو کے گزر گیا ہے۔ اللہ حضرت امام حسن بصری کس مقام پہ فائز ہوں گے؟ اللہ اللہ آپ فرماتے تھے میرے دل میں کبھی کبھی تکبر کا شوشہ اڑ جاتا تھا، اور کبھی میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے بھی لگتا تھا، کبھی شرابی کو دیکھتا، کسی برے انسان کو دیکھتا تو کبھی دل میں خیال آتا مولا تیرا شکر ہے کہ اس سے تو بہتر ہوں، اس سے تو بہتر ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ کے کنارے، دجلہ کے کنارے میں ٹہل رہا تھا، سامنے ایک حبشی آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی گود میں کسی عورت کا سر تھا اور اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جس سے وہ کچھ پی رہا تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اس آدمی سے تو اچھا ہوں، دیکھو اپنی محبوبہ کو لے کر کنارے پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اے مولا میں کیسا بھی اس سے تو بہتر ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں اتنا خیال آنا تھا، اللہ اللہ اچانک سمندر کے اوپر ایک کشتی آئی، کشتی سمندر میں ڈوب گئی، 4 یا 5 آدمی، 4 آدمی تھے، 4 آدمی سمندر میں ڈوبے۔ جیسے سمندر میں ڈوبے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حبشی جو ہاتھ میں بوتل لے کے کچھ پی رہا تھا جسے میں نے شراب تصور کیا تھا، اچانک دریا میں کود گیا، پہلے کو نکال کے آیا، دوسرے کو نکال کے آیا، تیسرے کو بھی نکالا، اتنی دیر میں کنارے پہ پہنچ گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ جب تیسرا نکال دیا تو آخر میں وہ حبشی بولتا ہے اے حسن بصری اگر مجھ سے بہتر ہو تو چوتھے کو نکال کے دکھاؤ، مجھ سے بہتر ہو تو چوتھے کو نکال کے دکھاؤ۔ اتنا کہا، حسن بصری کہتے ہیں میرے تو دل میں خیال تھا اس پہ کیسے ظاہر ہو گیا، آخر میں چوتھے کو اس نے نکالا اور کہتا ہے حسن بصری یاد رکھو یہ بوتل میں شراب نہیں ہے، سادہ پانی ہے، اور یہ عورت میری محبوبہ نہیں ہے، میری والدہ میری امی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ حسن بصری کہتا ہے میں نے تو کیا تصور کیا، یہ تو کوئی کامل خدا رسیدہ بزرگ نکلا، اللہ والا نکلا۔ حسن بصری کہتے ہیں تب سے دل میں خیال آیا سب سے برا میں ہو، مجھ سے ایسا کوئی نہیں ہے، یہ انکساری دل میں پیدا ہو گئی، یہ خاک ساری دل میں پیدا ہو گئے۔ حسن بصری کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے نصیحت کرو۔ وہ آدمی حبشی کہتا ہے حسن بصری تمہیں نصیحت کیا کرو، تم تو بصرہ میں بڑا بڑا واز کرتے ہو، بصرہ میں بڑی بڑی تقریر کرتے ہو، کہ حضور پھر بھی آپ کی نصیحت کا محتاج ہو، کوئی نصیحت کرے جو زندگی میں کام آ جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے حسن بصری تمہارے لیے اتنی نصیحت ہے، سب سے برا اپنے آپ کو تصور کرتے رہو، اسی سے قرب کی منزل اللہ طے فرماتا ہے، اللہ اسی سے قرب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ فرماتے اس واقعے کے بعد میرے اندر اتنی انکساری پیدا ہوئی، اتنی انکساری پیدا ہوئی، اور اس انکساری کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرب کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہو جاتے۔ یہ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتائیے اب جب آپ کا وصال کا وقت آیا، اللہ اللہ آپ نزا کے حال میں ہیں، سکرات روح کھینچی جا رہی ہے، اور حضرت حسن بصری مسکرا کے کہہ رہے ہیں کون سا گناہ، کون سا گناہ، روح کھینچی جا رہی ہے، سکرات کا وقت ہے، اب انتقال کریں گے، اور آس پاس کافی لوگ ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا سکرات کے وقت ہوش نہیں ہے، مگر مسکرا کے کہہ رہے ہیں کون سا گناہ، کون سا گناہ، اور آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ آپ کو دوسرے دن بصرہ کے بزرگ نے خواب نے دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا حضور جب آپ کا سکرات کا وقت تھا آپ مسکرا رہے تھے اور آپ کی زبان سے بار بار ایک لفظ نکل رہا تھا کون سا گناہ، کون سا گناہ؟ حضور سمجھ میں نہ آیا۔ حسن بصری کہتے ہیں جب میرا آخری وقت آیا روح میری نکالی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا ملک الموت اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور ملک الموت رب سے کہہ رہا تھا مولا اس تیرے بندے حسن بصری کا ایک گناہ باقی ہے، کیا کیا جائے؟
لے، پاک ہو جائے، پاک پروردگار سے ملاقات کر لے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو ہماری روح نکل رہی ہے، سکرات میں زیادہ تکلیف ایک گناہ ہے، اسی کا کفارہ بن جائے، اس کے بعد حسن بصری پاک ہوگا اور پاک پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اللہ، حسن بصری کہتا ہے اس لیے میں مسکرایا کہ چلو گناہ ایک باقی ہے، مگر اتنی روح تکلیف سے نکالی جا رہی ہے کہ وہ تکلیف ایک گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ حسن بصری کا جب انتقال ہوا اسی شب اسی رات بصرہ کا ایک اللہ والا ایک بزرگ خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں دیکھا جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آسمان کے دروازوں پر قطار در قطار ملائکہ و فرشتوں کی فوج لگی ہے اور ایک ہاتھی پہ غیبی آواز دے رہی ہے، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، اے ملائکہ کی جماعت سنو، حسن بصری اللہ کے قرب میں آ چکے ہیں، حسن بصری مولا کے پاس حاضر ہو چکے ہیں اور ان کا رب بھی حسن بصری سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، ان کا پروردگار بھی حسن بصری سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ آواز آسمان غیبی ندا آ رہی ہے، حسن بصری رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے، ان کا رب ان سے راضی ہو چکا اور جنت میں ٹھکانہ جناب حسن بصری کو دے دیا گیا۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں، اللہ آخرت میں بھی انہیں خوشخبریاں عطا فرمانے والا ہے۔ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بڑے، لیوا کے تلے سلام